حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہیں۔ آپ حضرات راتوں رات سوتے رہتے ہیں، اپنے کاموں میں رہتے ہیں، کبھی کبھی 4 بجے تک جاگ جاتے ہیں، آج نبی کے دین کے لیے حاضر ہیں۔ کچھ اللہ کے دین کی باتیں سن لو، نبی کی باتیں سن لو، اللہ کی باتیں سن لو۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ایک ایک جملے پر توجہ رکھیں۔ تو بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ برقعے کا لفظ اسلام میں کہیں نہیں ہے، البتہ حجاب کا ذکر ہے، مگر آج کل کی عورتوں کے برقعے دیکھو تو برقعے بھی ایسے پہنتی ہیں کہ نہ دیکھنے والا بھی ان کے برقعوں کو دیکھے۔ یہ چمک دھمک والے برقعے جو لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچے، اللہ کی قسم یہ جائز نہیں ہے۔ اگر برا ماننا ہو کسی کو تو مان جائے، مگر آل رسول کی موجودگی میں یہ سچائی ضرور عرض کروں گا۔ اس لیے برقعے اس نیت سے نہ پہنے عورتیں کہ دوسروں کی نگاہیں پڑیں کہ ہمارا برقع کتنا اچھا ہے، بلکہ اس نیت سے پہنے تاکہ غیر محرم کی ہم پر نظر نہ پڑ جائے۔ تو اللہ نے چہرے پر پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اب یہ بھی ہے، اگر کوئی عورت برقع تو پہن رہی ہے، چادر بھی چہرے پر ڈال لی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ جہاں چاہے دیکھے۔ برقع تو پہنا ہے مگر نظروں سے نظریں ملا رہی ہیں۔ معاف کیجئے گا، پوری بات سنیے گا، اور صرف عورتوں کے لیے نہیں آیا ہے پردہ، مردوں تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی قرآن کی اسی سورے میں ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا۔ تو برقع تو پہن لیا ہے مگر ادھر سے ادھر نظریں ملا رہی ہیں، ادھر سے ادھر دیکھ رہی ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اور سورہ نور پارہ نمبر 18 آیت نمبر 31 اللہ پاک فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ سورہ نور آیت نمبر 31 اللہ پاک فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی آپ مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو، مسلمان عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے میک اپ کو، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جتنا کہ خود ظاہر ہو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتیں اپنے گلوں میں دوپٹے ڈال کے رکھیں۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے میک اپ کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں، اور اپنے گلوں میں دوپٹے ڈال کر کے رکھیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، عورتیں نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں اگر جیب میں 2 روپیہ آ گئے کسی مسلمان کے، تو 4 منزلہ بلڈنگ بن گئی، تو آج مسلمان کا دماغ ہی خراب ہو گیا۔ کہتے ہیں صاحب دل کا پردہ ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ، آنکھوں کا پردہ کہاں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے، یہی بولتے ہیں نا، آنکھوں کا پردہ کہاں ہوتا ہے؟ ارے میرے بھائیوں، پہلے دل نہیں بھٹکتا، پہلے آنکھ بھٹکتی ہے، پہلے آنکھ بھٹکتی ہے۔ جب آنکھ میں کھٹک پیدا ہوتی ہے تو سوچ جنم لیتی ہے، اور جب سوچ جنم لیتی ہے تو شہوت کا ابھار ہوتا ہے، اور جب شہوت کا ابھار ہوتا ہے تو ارادے جنم لیتے ہیں، اور جب ارادے جنم لیتے ہیں تو انسان زنا کرتا ہے۔ زنا، اے امت مسلمہ، زنا سے بچو، کیونکہ زنا سے نسلیں برباد ہوتی ہیں، زنا سے نسب خراب ہوتے ہیں، زنا سے رزق میں بے برکت
बेइज्जती होती है, मौला अली के नारे तो आप लगाते हैं, अली 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 अली, मौला अली पर मेरा पूरा खानदान कुर्बान, मगर उनकी तालीम पर अमल कब करेंगे हम और आप? मौला अली फरमाते हैं कि जो इंसान जिना करता है अल्लाह उसके रिस्क में कमी अता फरमाता है, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं हीना यज़नी ज़ानी ला यज़नी वहुवा मोमिन। आका फरमाते हैं कि मोमिन जिस ज़ानी जिस वक्त जिना करता है उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता। सुनिए भाइयों, यार इधर उधर मत उठे बैठा करो, चैन से बैठो, डिस्टर्ब हो रहा मुझे। बाद में मत कहना मौलाना साहब ने तकरीर नहीं की। सारे इंतजाम हो गए, हजरत आ गए, सबसे बड़े मेहमान हमारे हजरत, और वो स्टेज पर तशरीफ लाए। आप लोग बैठ जाओ, चाय पानी नाश्ता पानी बोलना हो बाद में कर लेना, एक आधा घंटे मुंह पर ताला भी लगा के देखो। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तो जिना से नस्लें बर्बाद होती हैं, जिना से नस्ब खराब होते हैं। मौला अली फरमाते हैं ज़ानी के रिस्क में कमी आती है। और अल्लाह अकबर कबीरा, मुसलमानों धोखे में मत रहना कि तुम बहुत होशियार हो, दूसरों की बेटियों बहनों के साथ होटलों में रात गुजारो, तुम बहुत होशियार हो और तुम्हारी बहनें पर्दे में रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे उलमा कहते हैं ये जिना एक कर्ज है, कर्ज। अगर तुमने किसी की बेटी पर बदनीयती से हाथ रखा है और उसके साथ जिना किया है, अगर तुमने किसी के बहन के साथ जिना किया है तो ये ऐसा कर्ज है जो तुमसे चुकाया जाएगा, और तुम्हारी बहनों के साथ भी कोई जिना करेगा। इसलिए चाहते हो तुम्हारी बेटी को कोई हाथ न लगाए तो खुदा के वास्ते किसी की बेटी पर हाथ मत उठाना। समझते हैं बहुत होशियार है हमारी बहन बेटियां तो घरों में, अरे तेरी बहन बेटी तो घर में है ना, लेकिन दिल तुम्हारे घर में थोड़ी है, दिल तो अल्लाह के हाथ में है। वो कब किधर फेर दे मालूम नहीं। शैतान को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, दिल को फेर देता है। इस मोबाइल के जरिए से जिन औरतों के बालों को भी सूरज कभी कभी देखता है, घरों में रहती हैं, लेकिन इस मोबाइल ने इतना सिस्टम खराब कर दिया है कि जो कभी बाहर नहीं निकली, मगर जब निकली तो पूरे खानदान की इज्जत लेके निकली। मेरी बहन, ये जिना की पहली सीढ़ी है बदनिगाही। किसी अजनबी मर्द को ताक ताक करके देखना, किसी अजनबी मर्द की तरफ निगाह उठा के देखना, ये बुराई की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। मेरी बहन, तेरे बाप ने तुझे बड़े अरमानों से पाला है, तेरी माँ ने तुझे दूध पढ़ पढ़ के दूध पिलाया है, बड़े अरमानों से पाला है। मेरी बहन, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रख। सुन मेरी बहन, अगर तेरी निगाह भटकी और एक बार तेरा कदम तेरे घर से बाहर निकल गया और पूरे खानदान की इज्जत उठ गई, तो दोबारा जिंदगी में कभी इज्जत न पा सकोगी, घुट घुट करके तुम्हें जीना पड़ेगा। इसलिए इस बदनिगाही से अपनी बच्चियों को बचाओ। औरतें अपनी निगाहें नीची रखें, ये मेरे नबी ने फरमाया, क्योंकि जब निगाह किसी मर्द की तरफ नहीं जाएगी तो औरत बहकेगी भी नहीं। बोलो, सच्चाई है ना? अरे उसको क्या बोलते हैं आप लोग? आंख मारना बोलते हैं ना? अरे बोलो भाई, आंख मारना ही बोलते हैं उसको। तभी तो सिस्टम खराब होता है। इसलिए अल्लाह ने बदनिगाही को मना फरमाया, नाजायज और हराम फरमाया। लोग कहते हैं साफ दिल साफ होना चाहिए। क्या कहते हैं? सब मिल के बोलो, क्या कहते हैं? मैं इसलिए बुलवा रहा हूँ आपसे, चूंकि रात का 1:30 बज गया है। आप बोलेंगे तो होश में रहेंगे, जलसा खत्म होगा, मगर कुछ लेके उठोगे। क्या बोलते हैं लोग कि दिल अच्छा होना चाहिए, आंखों का पर्दा थोड़ी होता, यही बोलते हैं ना। मगर अल्लाह की कसम लेकर के बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो इस सच्चाई को। लोग कहते हैं दिल साफ होना चाहिए, आंखों का पर्दा नहीं होता, मगर हमने 80-80 साल के बूढ़ों को देखा है, न मुंह में दांत न पेट में आंत,
मगर कोई औरत नजर पड़ जाए तो जब तक घूरते हैं, जब तक वो निगाहों से ओझल नहीं हो जाती। तो कहना और है मियां, दिल पर कंट्रोल होना और है। और यार मेरी और आपकी बहन बेटियों के दिल क्या साफ होंगे? क्या नबी की बीवियों से भी ज्यादा हमारे और आपकी बहन बेटियों के दिल साफ हो सकते हैं? तो सुनो तिरमिजी शरीफ की हदीस। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, एक तरफ नबी की बीवी हजरत उम्मे सलमा है और दूसरी तरफ हजरत मैमूना है। दोनों नबी की बीवी हमारी माएं हुजूर की खिदमत में हाजिर है। इतने में सामने से, ये तिरमिजी शरीफ में लिखा है, किसी किस्सा कहानी की किताब नहीं बता रहा हूं, इतने में सामने से एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। वो आंखों से नबीना, उनकी जाहिरी बसारा जा चुकी थी, वो देख नहीं पाते थे। वो नबी के घर की तरफ आ रहे हैं। जब नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो नबी ने अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। तो हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो आ रहे हैं, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी ने फरमाया, ये नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। तो क्या नबी की बीवियों से भी ज्यादा साफ दिल हमारे हो सकते हैं? इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं, अच्छा मेहमान वो है, तवज्जो चाहूंगा, अच्छा मेहमान वो है जो दूसरों के घरों में जाकर के इधर से उधर ना तके। इधर से उधर किसी के घर में पहुंच गया तो कहीं बहन को देख रहा, उसकी कहीं बेटी को देख रहा है। कितने ही घरों से बहन बेटियां इसी वजह से भाग गई कि भैया के दोस्त आते थे और इस वजह से जो है आंख से आंख मिली और घरों की इज्जत लुट गई। अरे हर अरे अरे गैरे न तू खैराती जुमेराती शुभराती को अपने घर में एंट्री मत दो। फासिकों की निगाहों से अपने घर को बचाओ। क्या मालूम नहीं आपको गौसे पाक का वाकया? एक शख्स गरीब आदमी गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर अर्ज किया, हुजूर घर में गरीबी बहुत है। तो हजरत ने फरमाया, सब्र करो। वो साहब फिर चले गए, बोले हुजूर घर में गरीबी बहुत है, फाकों पे फाके पड़ने में कुछ हल बताइए। तो वो ये सोच रहे थे कि गौसे पाक कोई बड़ा सा तावीज लिख के देंगे कि इस तावीज को 11 दिन पानी पीना और इसका छिड़काव करना और सब घर वाले एक एक तावीज गले में डाल लेना। वो ये सोच रहे थे। मगर गौसे पाक फरमाते हैं, एक काम करो, जाओ अपने घर चले जाओ और अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दो। वो साहब अपने घर गए, घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दिया तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हो गई। जिस घर में रखने के लिए माल नहीं था, अब माल रखने के लिए घर में जगह नहीं है। वो साहब पहुंचे, अर्ज किया, हुजूर आपने तो कोई ताबीज भी नहीं दिया, कोई अमल भी नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा दरवाजे पे पर्दा लगा दो। तो आखिर इतना पर्दा मैंने लगा दिया तो इतनी बरकतें हो गई। तो गौसे पाक फरमाते हैं, सुन, तेरा घर रास्ते में है, पहले तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं था, तो जब उस रास्ते से बेनमाजी गुजरते थे, जब फासिक और फाजिर गुजरते थे, जब गंदे इरादे वाले लोग गुजरते थे, तो उनकी निगाहें तेरे घर के आंगन में पड़ती थी, जिसकी वजह से तेरी घर की बरकतें खत्म हो गई थी। अब जब पर्दा लग गया है तो उन लोगों की निगाहें तेरे घर में नहीं पड़ती, जिसकी वजह से तेरे घर में बरकतों का नुज़ूल हो गया है। तो मेरे भाइयों, हर किसी को अपने घर में मत बुलाया करो। अगर ये अल्लाह दे, इस्तिताअत दे, तो अपनी एक बैठक बनाओ और बस सारी दोस्तियां, सारे ताल्लुकात बैठक तक रहें, घर के अंदर किसी को एंट्री मत दो। तो ये भी पता चलता है कि बुरे लोगों की घरों में आमद से घर की बरकतें खत्म होती हैं, मगर शख्सियत हुजूर आले रसूल सईद मियां साहब जैसी हो तो इनके कदमों से घरों में बरकतें भी होती हैं। बुरे लोग जिस घर में जाते हैं उस घर में बेबरकती होती है, और अच्छे लोग जिस घर में जाते हैं उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो आका फरमाते हैं, अच्छा मेहमान वो है जो दूसरों के घर में जाकर के इधर उधर ना ताके।
इसलिए मेरे दोस्तों, किसी भाई के घर जाया करो तो अपनी निगाहों को नीचे रखा करो, दूसरे के घर में इधर से उधर मत ताका करो। तो अल्लाह फरमाता है कि मुसलमान औरतें निगाहों को नीचे रखें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के लोग जो चाहे वो करें। ये आयत नंबर मैंने 31 पढ़ी थी, सूरह नूर पारा नंबर 18, आयत नंबर 31 और आयत नंबर 30 सुनो। 30 मेरे भाइयों सब सुनना, आप हज़रात भी। आयत नंबर 30 सुनो। अल्लाह ने औरतों से बाद में फरमाया और लड़कों से पहले फरमाया, मर्दों से पहले फरमाया, क्योंकि औरतों की निगाहें कम भटकती हैं, मर्द की निगाह बहुत भटकती है। एक एक बॉयफ्रेंड और उसकी 5-5 गर्लफ्रेंड, क्या बोलते हैं, और पांचों के पास अलग अलग नंबर। यही है इस जमाने का सिस्टम। ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि नजरें बहकी हैं। तो सुनो नौजवानों, अल्लाह का फरमान तुम्हारे लिए क्या है। अल्लाह फरमाता है, वकुल्लिल मोमिनीन यगुदू मिन अबसारिहिम वयहफजू फुरूजहुम। अल्लाह फरमाता है, ए नबी, मुसलमान मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को कुछ नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेन रोड पर जा रहे हैं तो निगाहों को नीचे करके चले। अगर ज्यादा निगाह नीचे करोगे तो मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। और ज्यादा निगाह नीचे रखोगे तो कब नाले में गिर जाओ कोई पता नहीं। तो निगाह नीचे रखने का यह मतलब नहीं है कि किसी भी रोड पे जाओ तो निगाह नीचे रख के चलो, बल्कि निगाहों को नीचे रखने का मतलब यह है कि जहां देखना जायज ना हो वहां मत देखो। किसी अजनबिया औरत की तरफ निगाह उठा के मत देखो। यह अल्लाह फरमाता है। और सुन लो मेरे नौजवान साथियों, लड़की चाहे हिंदू की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, किसी भी कास्ट, किसी भी कौम की हो, उसकी तरफ निगाह उठाना ये इस्लाम में जुर्म है, जुर्म। और ये भी मतलब नहीं है कि शादी हो तब भी निगाहों को नीचे रखो। इस्लाम ने इजाजत दी है कि जिस लड़की के साथ तेरी शादी होने वाली है, जिस नौजवान की, वो एक बार खुद भी जाकर के देख सकता है, जरूरत पड़े तो लड़की से बात भी कर सकता है, मगर दोनों तन्हा न मिलेंगे बल्कि साथ में कोई जिम्मेदार आदमी हो। तो ऐसा नहीं है सिर्फ निगाहें नीचे, बल्कि जहां शादी की बात है तो इस्लाम ने इजाजत दी कि और लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देख भी सकते हैं, लड़के लड़के को देख सकती है और लड़का लड़की को देख सकता है किसी तीसरे की मौजूदगी में। मगर अफसोस का मकाम यह है कि हमने इस्लाम के पैगाम को आम ही कब किया है। पूरे का पूरा घर लड़की को देखने जाता है, 5, 6, 7, 8 लोग जाएंगे, सब देखेंगे खानदान वाले, मगर जिसकी शादी है बस वो लड़का न देखने पाए। ऐसी होता है ना। ये भी आपका सिस्टम गलत है। जहां 5 आदमी जाए वहां लड़का अगर चाहे तो खुद भी देख ले, और अगर अपनी माँ पर भरोसा हो, अपने वालिदैन, और बेहतर शादी तो वही है जो माँ बाप की खुशी से हो। अल्लाह अकबर। मेरे तो कितने रिश्ते आए, मगर मेरी माँ जिसमें खुश बंदा उसी में खुश। और मेरी माँ ने जो किया मेरे लिए बहुत अच्छा किया, मैं अपनी माँ के एहसान को कभी भुला नहीं पाऊंगा। इसलिए माँ बाप की ज़बानें मेरे भाइयों अल्लाह की तरफ से होती हैं। ज़बान माँ बाप की होती है, लेकिन उन पर कलिमात जो जारी होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। तो एक बार इस्लाम ने देखने की इजाजत भी दी है, मगर मार्केट में जाकर के इधर से उधर लड़कियों को देख रहे हो, औरतों को देख रहे हो, ये हराम है, हराम, गुनाह है, गुनाह, पाप है, पाप। और अगर तुम किसी की बहन बेटियों को देखोगे तो याद रखना तुम्हारी बहन बेटियों को भी कोई देखेगा। अब मौला अली की जिंदगी से सबक हासिल करो। कौन मौला अली जो फातेह खैबर है?
وہ مولا علی جو شیر خدا ہے، وہ مولا علی جو حسنین کریمین کے والد مبارک ہیں، وہ مولا علی جو مدینے کے منبر پر بیٹھ کر کے پوری دنیا کی خبر دے دیں، وہ مولا علی جن کی تلوار سے شیطانی طاقتیں تھر تھرا اٹھے، وہ مولا علی جو زندگی میں انقلاب برپا کر دیں، مگر امت کی تعلیم کے لیے مولا علی سے ایک روایت، مولا علی کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے ایک روایت۔ ایک بار میرے نبی حضرت علی کے ساتھ میں توجہ سے سنیے گا، اتنے میں ایک خوبصورت عورت وہاں سے گزری۔ نبی کے ساتھ میں کون ہے؟ حضرت علی، سب مل کے بولو حضرت علی۔ ان کا نام لینا بھی عبادت ہے نا، حضرت علی نبی کے ساتھ میں ہے۔ اتنے میں خوبصورت عورت گزری، حضرت علی کی نگاہ پڑ گئی اس پر، تو چونکہ نبی کے صحبت یافتہ ہیں نگاہ کو نیچے کر لیا، مگر اللہ کی شان پھر دوبارہ، اے بھائی ارے کم ہنسو یار، سن لو باتیں، حد ہے یار تم لوگوں کی، بیٹھو۔ مولا علی نے ایک بار دیکھا، دیکھنے کے بعد نگاہیں نیچی کر لی، اس کے بعد مولا علی پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کے اس عورت کو دیکھنے لگے، تو میرے نبی نے پیچھے سے دونوں کاندھے پکڑے اور اس عورت کی طرف سے رخ کو پھیر کر کے بولے، علی جو پہلی بار تمہاری نگاہ پڑی تھی وہ معاف ہے، اور جو دوبارہ تم نے دیکھا ہے نا یہ گناہ ہے، گناہ۔ تو کسی عورت پر راستے میں یا مارکیٹ میں یا کسی کے گھر میں اچانک نگاہ پڑ جائے تو وہ معاف، لیکن پھر اس کو تکتے رہنا، جھانک جھانک کر کے دیکھنا، یہ گناہ ہے، گناہ۔ آقا فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے، اور نبی فرماتے ہیں جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو گھور گھور کے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اور یار ہم اور آپ کیا پردہ کریں گے، ہماری بہن بیٹیاں کیا پردہ کریں گی؟ آؤ سنو، نبی کی زندگی میں نبی کی ایک صحابیہ جن کا نام حضرت ام خلاد ہے، ان کا بیٹا جنگ میں گیا ہوا تھا، جوان بیٹا غزوے میں، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں خود بھی حضور شریک رہے ہوں، بنفس نفیس شریک رہے ہوں، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس میں ایک نوجوان نے جام شہادت نوش کر لی، تو ان کی ماں حضرت ام خلاد جن کا جوان بیٹا جنگ میں شہید ہو چکا تھا، اب حضرت ام خلاد پہنچتی ہیں اور نبی کی بارگاہ میں اور دیکھتی ہیں کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، جوان بیٹا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اسلامک اتہاس بتاتا ہے کہ جب حضرت ام خلاد نبی کے پاس گئی تو پورے پردے کے ساتھ گئی، پورے برقعے کے ساتھ گئی، پورے حجاب کے ساتھ گئی۔ آج ہمارے گھروں میں کسی کی میت ہو جاتی ہے تو بہن بیٹیوں کو یہی پتہ نہیں رہتا کہ میرا روپٹہ کہاں پڑا ہے، بال کہاں پڑے ہوئے کھلے ہوئے ہیں، سینہ ظاہر ہو رہا ہے، سر کھلا ہوا ہے، بال ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں۔ ہائے توبہ مچا رکھی ہے آج کل کی ہماری بہنوں نے۔ لیکن اے میری بہن سنو، نبی کی اس صحابیہ سے، نبی کی ماننے والی اس عظیم عورت سے، ان کے جوان بیٹے کی لاش میدان جہاد میں پڑی ہوئی ہے، مگر ان کے تعلق سے وہ ایک مسئلہ پوچھنے جاتی ہیں تو پورے پردے کے ساتھ، پورے حجاب کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ جب نبی کے صحابہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ام خلاد تم نے اس حالت میں بھی پردہ کر رکھا ہے، تمہارے جوان بیٹے کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ہے اور تم نے اس حالت میں بھی پردے کا خیال رکھا ہے۔ تو ام خلاد کا جواب سنیے، ام خلاد کہتی ہے اے میرے نبی کے صحابہ، میں نے بیٹا ہی تو کھویا ہے، حیا تھوڑی کھوئی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ارے میری بہن، تم اس سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہو کہ جب ان کا محفل سرا سے گزر ہوگا
تو آواز آئے گی باطن عرش سے، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو سبحان اللہ، اور اپنی نگاہوں کو جھکا لو، سروں کو جھکا لو، کیونکہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ زہرا کا پل صراط سے گزر ہونے والا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی سواری ایسے گزرے کی پل صراط سے جیسے بجلی چمک گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ میری بہن تم اس سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہو کہ جنہوں نے موت کے وقت وصیت کی تھی، موت کے وقت وصیت کی تھی سیدہ فاطمہ زہرا نے کہ اے لوگو، اے نبی کے صحابہ، فاطمہ کا جنازہ جب اٹھانا تو رات میں اٹھانا، رات میں، دن میں مت اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اسلامی تعلیم۔ اس لیے میری بہن تم پردے کا جتنا زیادہ اہتمام ہو سکے اتنا زیادہ اہتمام کرو، اور عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ عورتوں کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ سن میری بہن اور سن لو میرے سارے بھائیوں، میں عورتوں کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، مگر جتنا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے اس سے بھی زیادہ ان کا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تربیت اچھی رہے گی تو عورتیں اچھی رہیں گی۔ ارے ہم نے تو ایسی ڈگریاں دیکھی ہیں عورتوں کی کہ اسکول کالج میں پڑھ رہی ہیں، معاف کیجئے گا برائی نہیں کر رہا ہوں مگر یہی سچائی ہے جس کو آپ بھی جانتے ہو، اسکول میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، مگر راتوں کو دوسرے مردوں کے ساتھ ہوٹلوں میں عیاشی کر رہی ہیں۔ ایسی ڈگریوں پر تبریز عالم قادری تھوکتا ہے جو ڈگریاں دوسروں کے بستر پر لے جائے، ایسی ڈگریوں پر میں تھوکتا ہوں، ایسی ڈگریاں ڈبے میں اٹھاڑ کر کے پھینک دینے کے قابل ہے جو بہن بیٹیوں کی عزت کو رسوا کر دے، جو دوسروں کے ساتھ ہوٹلوں میں راتیں گزارے۔ ایسی ڈگریوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو تعلیم تو دلاؤ مگر تعلیم سے زیادہ تربیت بہت ضروری ہے عورتوں کی۔ اور میرے بھائیوں، بھول میں مت رہنا، بھول میں مت رہنا قطعی۔ ہر اچھی چیز پردے میں ہوتی ہے، ہر اچھی چیز پردے میں ہوتی ہے۔ دنیا میں کعبہ شریف سے بہتر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ گنبد خضرا یا پھر کعبہ شریف کتنا احترام کے قابل مقام ہے، تو کعبہ شریف بہت قیمتی ہے مگر اس پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، پردہ ڈالا جاتا ہے۔ قرآن شریف جزدان میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ قابل احترام چیز ہے، قابل احترام چیز ہے۔ اور حضرات آپ نے دیکھا ہوگا سونا چھوٹا سا سونا، تھوڑا سا بھی سونا سونار ڈبے میں رکھتے ہیں اور ہر ایرے غیرے کو تو دکھاتے بھی نہیں ہے، اسی کو دکھاتے ہیں جو لینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، اور اتنا ہی دکھاتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سونا بہت قیمتی ہے اس لیے اس کو پردے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ تو سن میری بہن، تمہاری عزت اسلام میں بہت زیادہ ہے، تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو، تمہاری عزت بہت زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اسلام نے تمہیں پردے کا حکم دیا ہے۔ پردے کا اہتمام کر میری بہن، کیونکہ ماں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ماں اچھی ہوتی ہے تو بیٹا بھی اچھا ہوتا ہے۔ بچے کا سب سے پہلے اسکول اور مدرسہ ماں کی گود ہے، اگر ماں اچھی ہوتی ہے تو بیٹا بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور صاف ستھرے جملوں میں کہہ دوں، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے، ماں جب نمازی ہوتی ہے تو بیٹا سعید ملت ہوتا ہے، ماں جب عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا میرا پیر و مرشد سردار تاج الشریعہ ہوتا ہے، ماں جب زندہ دار ہوتی ہے تو بیٹا بلبل ہند مفتی رجب علی ہوتا ہے، ماں جب عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے، ماں جب متقیہ ہوتی ہے تو بیٹا اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، ماں جب راجعہ ہوتی ہے تو بیٹا کچوچا کا مختوم ہوتا ہے، ماں جب ساجدہ ہوتی ہے تو بیٹا کلیت کا صابر پیا ہوتا ہے، ماں جب عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا دہلی کا نظام الدین ہوتا ہے، ماں جب سیدہ ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے، ماں جب ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، اور ماں جب فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت احمد
احمد حضور سعید ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ میری بہن تیرے پیٹ سے حسین پیدا ہو گئے، اب کوئی دوسرا حسین دنیا میں نہیں پیدا ہو سکتا. اللہ اکبر. میں مانتا ہوں تیرے پیٹ سے کوئی حسین نہیں پیدا ہو سکتا، مگر یہ بھی مانتا ہوں کہ غلام حسین ضرور پیدا ہوگا. آج امت کو تیرے سپورٹ کی ضرورت ہے میری بہن. اور صرف یہ عورتوں سے نہیں کہا ہے میں نے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ بھائی گھروں کے مالک تو آپ ہوتے ہیں نا کہ عورتیں ہوتی ہیں؟ بولو بھائی، آپ ہوتے ہیں نا، تو آپ خود اپنے گھروں پر کنٹرول کرو. مگر وہ لوگ کیا کنٹرول کریں گے جو خود موٹر سائیکل پر لے کر کے مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں. بعض لوگوں کو تو اپنی بیویوں کو گھمانے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ مت پوچھو، ان کا دل ہی نہیں لگتا بغیر اپنی وائف کے. تو میرے بھائیوں، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. سختی کے ساتھ 100%، 90% نہیں بلکہ 100% اپنے گھروں میں اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کا اہتمام کراؤ. اور اگر وہ بے پردہ نکلتی ہے تو قیامت کے دن اس کے بیٹے سے بھی پوچھا جائے گا، اس کے بھائی سے بھی پوچھا جائے گا، اور اس کے شوہر کی بھی پکڑ ہوگی، اس کے باپ کی بھی پکڑ ہوگی. ایک عورت کی وجہ سے کئی لوگوں کی پکڑ ہوگی قیامت کے دن. اس لیے گھروں کے حالات کو درست کر لو، سب کچھ درست ہو جائے گا. صرف اس کان سے سن کے اس کان سے مت نکالنا میرے بھائیوں. اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا عورتوں کا مزار شریف پر جانا جائز نہیں ہے، یہ بالکل سچی بات ہے. مگر صرف مزاروں میں جانا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شادیوں میں جو آپ لوگ ہوٹلوں میں شادی کرتے ہو نا، اور جو ننگا ناچ ہوتا ہے، حیا اور عزت کے پردے، حیا اور عزت کی دھجیاں لٹائی جاتی ہیں، یہ مسلمانوں کے کارنامے نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہوٹلوں میں، ولیموں میں، شادیوں پارٹیوں میں اپنی بہن بیٹیوں کو سجا کر کے لے جانا، اس کا بھی خدا کے یہاں ہم سب کو جواب دینا پڑے گا. پابندی لگاؤ اپنی بہن بیٹیوں کو. اور یہ آدھی آستین کے کپڑے اور یہ ٹی شرٹ اور یہ جینس جو پہن رہی ہے نا، شرم دلاؤ اپنی بہن بیٹیوں کو. مت لے جاؤ شادی پارٹیوں میں. اور اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، میری بہن قبر ظالم قادر تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر یہ رومال پھیلا کر کے تم سے حیا کی بھیک مانگتا ہے، پردے کی بھیک مانگتا ہے. میری بہن امت کو تیرے سپورٹ کی ضرورت ہے، اس لیے تم لاکھوں میں بھی ہو اور احساس کمتری کا شکار مت ہونا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں ایئرپورٹ چلی گئی تو دیکھا کہ 100 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، کوئی بال لہرا رہی ہے، کوئی جینس پہنی ہوئی ہے، تو یہ گھر سے تو برقع پہن کے گئی تھی مگر برقع اتار کے رکھ دیا بیگ میں. ارے اگر 1000 عورتوں میں بھی کھڑی ہو تو شان کے ساتھ کھڑی ہوا کرو، پردے کے ساتھ، تاکہ دنیا جان لے یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف سیدہ کے نام کا نعرہ لگاؤ گے، عمل کر کرو گے، کیونکہ پردے میں عورتوں کی عزتیں محفوظ ہیں. پردے میں عورتوں کی عزتیں محفوظ ہیں، اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بولو بھائیوں، میں نے باتیں صحیح کی ہیں کہ غلط؟ ضرورت ہے نا اس چیز کی. تو اب میں نے اب تک آپ سے ہاتھ نہیں اٹھوائے، لیکن اب اٹھواؤں گا اور آپ سے وعدہ کراؤں گا. آپ جانتے ہیں میرے گھر میں میری نہیں چلتی، مگر پھر بھی ہاتھ اٹھانا میرے ساتھ میں، کیونکہ ہو سکتا ہے ادھر آپ کو ہاتھ اٹھاؤ، اللہ ادھر تمہارے گھروں کی عورتوں کو تمہارے لیے نرم سے زیادہ نازک بنا دے، ہے نا. آل رسول کی آمد ہے، حضور سعید ملت تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ لاج رکھے گا. سب لوگ میرے ساتھوں کو ہاتھ اٹھائیے، میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیے اور بولیے انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں اپنی بہن بیٹیوں ماؤں کو پردہ کرائیں گے. ہم اپنے گھر میں انشاءاللہ پردے کا اہتمام کریں گے. کسی اجنبیہ عورت کو تکنے سے بچیں گے. انشاءاللہ ہم زنا سے بچیں گے. کسی کی بہن بیٹی کی عزت نہیں لوٹیں گے. کہیے انشاءاللہ. بس ہاتھ رکھ دیجیے.
باقی باتوں پہ بات انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی. اب چونکہ حضرت آگے لمبی تقریر میں نہیں کروں گا، مگر ایک تو پردے کا اہتمام کرے. نہیں اب حضرت آ گئے، حضرت ٹائم زیادہ ہو گیا. اصل میں معذرت چاہتا ہوں، میں حضرت لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں دیتا ہوں، مگر چونکہ حضرت تشریف لائے ہیں، بات بہت ضروری تھی، میں نے سوچا حضرت کی موجودگی میں ہو جائے تو بڑا اچھا رہے گا. اب اتنا کرنے کے بعد میرے دوستوں ساتھ ہی ساتھ نمازوں کا اہتمام کرو. کس کا؟ نمازوں کا اہتمام کرو، کیونکہ کفر اور اسلام کے درمیان سب سے بڑا فرق نماز کا ہے. قرآن میں مختلف صیغوں کے ساتھ 700 بار نماز کا ذکر آیا ہے. اور یار وہ مسلمان ہی کیا ہے جو نماز نہ پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بہت روکتی ہے. حضرات ایک بات بہت اچھی مجھے اسی موقع پر پردے کے تعلق سے اور یاد آ رہی، اجازت ہو تو کہہ دوں. مشکل ضرور لگ رہا ہوگا مگر سچائی ہے، قبول کرنا. اگر یہ پردہ عورتوں کے پیروں میں زنجیر ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام نے اپنے گھروں کو ان کے لیے جیل بنا دیا ہے اور ہماری بیٹیاں بہت اچھی ہیں، تو میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ سروے کر لیا جائے پوری دنیا کا کہ اس پردے میں عزتیں محفوظ ہیں، عزتیں بچی ہوئی ہیں یا بے پردگی میں. سروے کر لو دنیا کا. اگر رزلٹ مسلمانوں کے حق میں آئے تو میں کہتا ہوں پوری دنیا کی عورتوں کو پردہ میں رکھو تاکہ برائیاں ختم ہو جائے. اور اگر رزلٹ تمہارے حق میں آتا ہے تو تمہاری بے پردگی تمہیں مبارک، ہمارا پردہ ہمیں مبارک. کرو سر. اللہ کا شکر ہے مسلمانوں، تمہاری بیٹیوں کو دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. دنیا انگلی تو اٹھاتی ہے حجاب اور پردے پر، مگر سب یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی بہن بیٹیاں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں. اس لیے پیغمبر کی تعلیم پر سینہ چوڑا کر کے فخر کیا کرو مسلمانوں. گھروں کی بے پردگی پر کنٹرول کرو. اور کپڑے آپ لا کے دیکھتے ہیں آدھی آستین کے کپڑے اور یہ ٹی شرٹ اور یہ جنس بند کر دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کا اہتمام کرو. اتنا اہتمام کرنے کا حکم میرے نبی نے فرمایا. آقا فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم، نماز اپنے ساتھ لے جاؤ. آقا فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو مسجد اپنے ساتھ لے جایا کرو. اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو نبی فرماتے ہیں مار کے نماز پڑھاؤ، لیکن اس کو ڈنڈے سے نہیں مارنا. علماء لکھتے ہیں 10 سال کا بچہ ہے، تماچا مار دو، ڈانٹ دو کہ بچہ مسجد میں چلا جائے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے نماز پڑھاؤ. اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو گھر میں اس کا سونے کا بستر اس کی بہن اور اس کے بھائی سے الگ کر دو. سمجھ گئے بھائیو؟ 10 سال کے بہن جو آپ کے گھر میں جتنے بہن بیٹیاں ہوں ہے نا، ایک بستر پر انہیں نہ سلایا کرو، الگ سلایا کرو جب 10 سال کے ہو جائیں. یہ نبی نے فرمایا ہے نا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میں کہوں گا تو آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہاں ہو یار آپ، یہ آپ کے نبی نے فرمایا. ٹھیک ہے بھائی. تو جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے نماز پڑھاؤ. حالانکہ 10 سال کے بچے پہ تو نماز فرض بھی نہیں ہوتی، مگر اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں. کیوں؟ 10 سال کا بچہ تو بالغ بھی نہیں ہوتا، اس پر نماز فرض بھی نہیں ہوتی، مگر نبی تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں اس لیے تاکہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو نماز کا عادی ہو جائے، بچپن ہی سے اس کی نماز کی عادت پڑ جائے. اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا انسان کی باڈی میں جو سر کی حیثیت ہے، پوری باڈی میں جو گردن سے اوپر والا حصہ ہے، جو اس کی حیثیت ہے، ہم کان سے سنتے ہیں کان سے، وہ بھی اوپر والے حصے میں، منہ بھی اوپر والے حصے میں، کھاتے اوپر سے ہیں.
آنکھ سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہاں ہے، دماغ سے سوچتے ہیں وہ بھی یہاں ہے. تو اس ہمارے باڈی کا سب سے جو گردن سے اوپر والے کا حصہ یہ بہت اہم ہے. آقا فرماتے ہیں باڈی میں جو سر کی حیثیت ہے، اوپر والے کی حیثیت ہے، اوپر والے حصے کی حیثیت ہے، وہی حیثیت اسلام میں نماز کی ہے. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی تو وہ حد کفر کو پہنچ گیا، وہ اسلام سے نکل گیا. یہ فرمایا نبی نے. اسی وجہ سے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے سخت سزائیں رکھی ہیں. اگر اسلامی حکومت ہو تو بے نمازی کو قتل کر دیا جائے، یہ ہے شرعی حکم. لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے کرم فرمایا اور انہوں نے کہا جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی تو وہ حد کفر کو پہنچ گیا. مطلب یہ ہے کہ وہ پکا مسلمان نہیں رہا، مومن کی صفات سے وہ محروم ہو گیا. یہ میرے نبی نے فرمایا. اور بخاری شریف کی حدیث سن لو، اس کو دل کی تختی پہ لکھنا میرے دوست. آقا فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کہ ایک آدمی سے کہوں کہ لکڑیوں کو اکٹھا کرے، اور جب لکڑیاں اکٹھا ہو جائیں تو میرے نبی فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں کسی آدمی سے کہوں کہ لکڑیوں میں آگ لگا دے. سن لینا بس مزہ آ جائے گا. لکڑیوں میں آگ لگا دے، اور جب لکڑیوں میں آگ لگ جائے تو آقا فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ اذان پڑھ دے، اور جب اذان ہو جائے تو آقا فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کسی آدمی سے کہوں کہ نماز پڑھائے، امامت کرے. اور جب امام صاحب نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں اور باقی لوگ سب نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، امام صاحب پڑھانے کھڑے ہو جائیں، جب سب لوگ نماز میں ہوں تو حضور فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اس آگ کو لے جاؤں اور جو لوگ مسجدوں میں نہیں آئے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا ڈالوں. یہ نبی فرماتے. اس سے سمجھ سکتے ہو آپ نماز کتنی ضروری ہے. اب میں آپ سے کہوں نماز پڑھو تو آپ کہتے ہیں ارے بھیا وہ کیا بتایا جائے حضرت، ٹائم نہیں ملتا، بزنس بہت بڑا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں نیپال گنج کے بچوں اور نوجوانوں بزرگوں، فجر کی نماز میں آپ کا کون سا بزنس چلتا ہے؟ اور جب آپ 7 بجے گھر سے نکلے 1 بجے تک مسلسل 7-8 گھنٹہ اللہ کے اپنی روزی روٹی کے لیے لگے ہیں، بزنس بڑھا رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تھک گیا ہوگا تو مسجد میں آجا، فریش ہو جا، اللہ کی عبادت کر لے. اس کے بعد پھر چلا جا، پھر عصر میں آجا، پھر شام ہونے والی ہے. تجھے اللہ نے بہت دے دیا تو مغرب میں آ کے شکرانہ ادا کر لے، نماز پڑھ لے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی صبح تجھے نصیب ہو کے نہیں، اس لیے سونے سے پہلے عشاء پڑھ لے. اللہ آپ کو مسجد کے قریب فرما رہا ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کا بہت بڑا بزنس ہے، آپ کو ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھ کے، نماز چھوڑ کے آپ لوگوں نے کتنی فیکٹریاں لگا لی ہیں. ارے میرے بھائیوں یہ صرف دھوکہ ہے، دھوکہ. شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے ہوا ہے میرے دوستو. شیطان کو لات مارو اور اللہ کے دین کے قریب ہو جاؤ. آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو کم سے کم اتنی زندگی گزار لی، اب تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. تو میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کرو. یہ دیکھیں ہمارے کلو بھائی آئے ہیں، عبدالغفار بھیا، پیٹرول پمپ پہ ان کا اچھے خاصے مالدار آدمی ہیں مگر نماز نہیں چھوڑتے ماشاءاللہ. یہ ہمارے حاجی اقبال صاحب آئے ہیں، ماشاءاللہ اچھا خاصا بڑا بزنس ہے مگر نماز پڑھتے ہیں. یہاں تو چھوٹی سی دکان ہو جائے 15-20 ہزار بچے میں آنے لگے تو سب سے بڑے شیخ حضرت صاحب ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے. ارے نماز سے یہ مت کہو مجھے کام ہے، کام سے یہ کہو مجھے نماز پڑھنا ہے. جس طرح سے ناشتہ اور کھانا ضروری ہے، بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر ضروری ہے، اسی طرح سے آتمائی شکتی کے لیے نماز بہت زیادہ ضروری ہے.
اور آخری بات 2 منٹ میں کہہ کے رخصت ہو جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بیان کروں گا۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ بار اگر تاکید کی ہے کسی چیز کی تو وہ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بے شک سبحان اللہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اگر اللہ کی کوئی سب سے بڑی نعمت دھرتی پر تمہارے لیے ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ جیتے جی اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، یعنی کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے انہیں تکلیف ہو۔ اور حضرات ایک حدیث سن کے بعد ختم، آقا فرماتے ہیں جس نے فرما برداری کی حالت میں اپنے والد کے اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک بار دیکھا تو اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتنے ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوں گے جو شرم کی وجہ سے دوسروں سے اپنی تکلیفوں کو ظاہر نہیں کرتے، مگر میں جانتا ہوں نا آج کے آوارہ نوجوانوں کو جن ماں باپ نے ایک ایک پائی اکٹھا کر کے بچوں کو پالا اور جب یہ جوان ہو گئے تو اپنے ماں باپ کو دھکے مار کے نکال رہے، یاد رکھ اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کیا تو تمہارا بچہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ اس کو تبریز عالم قادری اگر آپ کہیں تو لکھ کر کے دے دوں گا۔ اس لیے اپنی آخرت چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی فرماتے ہیں جس نے محبت سے ایک بار اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا تو اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارے بھائیو، حج مقبول کسے کہتے ہیں؟ حج مقبول اس حج کو کہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو۔ بھائیو، سب کے حج تھوڑی قبول ہوتے ہیں۔ دوسرے کی زمین مار کے بیٹھا ہے اور چلا ہے حج کرنے، سود کا کاروبار کر رہا ہے اور چلا ہے عمرہ کرنے، پڑوسی کی زمین مار کے بیٹھا ہے، دوسرے کی 2-4 بیگھہ کھیت کی زمین مار کے بیٹھا اور رکھ لی ہے داڑھی، چلا ہے حج کرنے، 100 بلی کھا کے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اللہ کی قسم ایسے بندے کی حج کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور کعبہ شریف میں جو حجر اسود لگا ہوا ہے نا، یہ ایک جنتی پتھر ہے۔ حضرات یاد رکھیں، اگر حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے تو نبی فرماتے ہیں ایک حاجی جس کا حج قبول ہو گیا ہو 400 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں کو؟ کتنے لوگوں کو؟ ایک حاجی جس کا حج قبول ہو گیا ہو 400 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ مگر سب کا حج تھوڑی قبول ہوتا ہے۔ یہ کعبہ شریف میں جو حجر اسود لگا ہوا ہے جسے بلیک اسٹون کہتے ہیں، کالا پتھر کہتے ہیں، جب یہ جنت سے آیا تھا تو بالکل سفید تھا، لیکن گناہوں کو چوستے چوستے کالا پڑ گیا ہے۔ تو اللہ نے اس میں طاقت دی ہے۔ تو کوئی حاجی کوئی شخص ایسا ہوتا کہ حجر اسود اس کے گناہوں کو چوستا ہے تو وہ حاجی ہوتا ہے، اور کوئی وہ ہوتا ہے کہ جس سے الٹا یہ حجر اسود گناہ سپلائی کرتا ہے، وہی نیپال کا پاجی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ حاجی ہے کہ پاجی ہے؟ آپ کیسے جانیں گے کہ یہ حاجی ہے کہ پاجی؟ آپ کیسے جانیں گے کہ اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں؟ تو ہمارے علماء نے پہچان بتا دی ہے کہ حج کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ بندہ جیسے حج کرنے گیا ہو اور جب پلٹ کے واپس آئے اور پہلے سے زیادہ نیک ہو جائے تو سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے بے نمازی تب نمازی ہو گیا ہے، سمجھ لو حج قبول ہو گیا ہے۔ پہلے شراب کا بزنس کرتا تھا، اب توبہ کر لی ہے، سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا ہے۔ پہلے سود کا کاروبار کرتا تھا، اب توبہ کر لی ہے، سمجھ لو حج قبول ہو گیا ہے۔ پہلے غریبوں پر ظلم کرتا تھا، اب باز آ گیا ہے، سمجھ لو حج قبول ہو گیا۔ تو 4 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا کہ نہیں، لیکن نبی فرماتے ہیں
मोहब्बत से एक बार अपने माँ बाप के चेहरे को देखो तो एक हज मकबूल का सवाब। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो कितना सवाब? तो नबी फरमाते हैं उसे 100 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए दोस्तों सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप की खिदमत करो। कारी नसीब साहब तशरीफ लाए हुए फातिह नेपाल, अल्लाह सारे हमारे कुर्रा हजरात, हुफ़ाज़ हजरात को सलामत रखे और जो सब किसी से मुरीद ना हो वो हुजूर आले रसूल बिलकिराम शरीफ जहाँ कई मुजद्दिद आराम फरमा है, जिनकी सियादत की मैं कसम खा सकता हूँ, अल्लाह अकबर, वो बिलकिराम शरीफ जिसके खाने को आला हजरत ने मन्नो सलवा कहा है, वो बिलकिराम शरीफ के हुस्न नियत से वहाँ के मज़ार शरीफ पर हाजिरी दे दो तो सारे काम पूरे हो जाए। उसी बिलकिराम शरीफ से सैयद आले रसूल, सईद मिल्लत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, पैकर खुलूस व वफा हजरत अल्लामा सैयद शाह मौलाना अल्लामा मोहम्मद सईद अख्तर मियां दामत बरकातुहुमुल आलिया बिलकिराम शरीफ, अल्लाह हजरत को सलामत रखे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।